اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی خارن، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گی۔ جیسا کہ ہمارا جو کورس اس میں پردے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ پردہ وہ ہے کہ جس سے جناب سیدہ صدیقۃ کبریٰ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو ہے وہ بہت ان سے محبت کرتی تھی، اور جو خواتین جو عورتیں باوقار طریقے سے یعنی یہ چادر وغیرہ اوڑھتی ہیں یا کیا کہتے ہیں کہ پردہ وغیرہ کرتی ہیں تو سیدہ جو ہے ان سے بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں۔ جیسا کہ ابھی ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے پردہ بہترین زیور ہے۔ جیسا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی سے پوچھا، ایو شیء خیر للمرأة، کہ عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان لا یرا رجل، کہ عورت کے لیے سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ وہ کسی نامحرم مرد کو نہ دیکھے۔ یہ جواب سن کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا پیار آیا کہ آپ نے بیٹی کو سینے سے لگایا اور فرمایا ذریت بعضها من بعض، کہ اس حدیث شریف میں کہہ رہے کہ عورت کے لیے بہترین چیز بتائی گئی ہے کہ وہ نامحرم کو نہ دیکھے۔ دوسری روایت میں کہ حضرت جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو ہے مرضیہ ہیں، کہ انہوں نے فرمایا کہ عورت کا کمال یہ ہے کہ کوئی مرد اس کی خوشبو بھی محسوس نہ کر پائے، لہٰذا نابینا والی مشہور اور جو ہے بہترین روایت یہ کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت طلب کی تھی جناب سیدہ سے اور نابینا کے ہمراہی کا تذکرہ کیا، تو گزشتہ معیار کو عملی جامہ پہناتے ہوئے کیا آپ نے فرمایا کہ جناب سیدہ نے کیا فرمایا کہ اگر وہ مجھے نہیں دیکھ رہا ہے تو کیا ہوا، میں تو اسے دیکھ رہی ہوں، یا میں اسے دیکھ لوں گی اور وہ میری خوشبو محسوس کر لے گا۔ اس جواب میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایسے جو ہے مقاصد پوشیدہ تھے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً فرمایا اشہد انک بضعت منی، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم میری وجود کا ایک حصہ ہو۔ تو یہ جو ہے یہاں پر جو ہے یہ سبق ہے، یعنی یہ ایک سب کو بتانے کے لیے کہ جب جناب سیدہ دیکھے وہ اتنا کر رہی ہیں کہ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی عورتیں اگر مثال کے طور پر یہ پردے کے حوالے سے اس کا لحاظ رکھتی ہیں تو جناب سیدہ کتنی خوش ہوگی۔ یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان عورتوں سے اس طرح ہی خوش ہوں گے کہ وہ باپردہ ہو کر باوقار ہو کر اپنے والد، اپنے بھائی اور اپنے شوہر کی عزت کی محافظ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، جو ہے پردہ وہ آنکھوں میں ہونا چاہیے، تو کیا ہم جسم جو ہے ظاہر کر سکتے ہیں؟ یعنی اگر دل میں اور آنکھوں میں مثال کے طور پر ہم کہہ رہے ہیں تو اس طرح ممکن نہیں ہے، کیونکہ شرعاً جائز ہے کہ انسان جو ہے وہ خود کو ڈھانپے اور خوشبو جو ہے وہ دیکھیں الفاظ پہ توجہ کرے کہ خوشبو بھی ناسوگ ہے۔ اس کا مطلب ہے جب ہم باہر جائیں گے تو لازمی ہے وہ خوشبو بھی محسوس کریں گے لوگ، مرد جو ہے۔ بہتر یہ ہے کہ زیادہ تر جتنا ممکن ہو سکے عورتیں جو ہے وہ گھروں میں رہیں۔ اس کے بعد جو ہے کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث شریف میں عورتوں کے لیے بہترین چیز یہ بتائی گئی ہے کہ وہ نامحرم کو نہ دیکھے۔ ایک دوسرے روایت میں حضرت زہرا جو ہے ان کا جو ہم نے یہ بیان کیا کہ خوشبو بھی نہ سونگھے، اور نابینا شخص کا بھی ہم نے یہاں پر ذکر کیا۔ اس کے بعد جو ہے پھر آگے کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ مجھے نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا، میں اسے دیکھ رہی ہوں، یعنی یہ بھی واضح ہے۔ پھر نبی نے وہاں پر گواہی دی کہ فاطمہ جو ہے میرے وجود کا حصہ ہے۔ پھر کہہ رہے کہ مقصد خلقت، تمام مخلوقات خصوصاً انسان کی خلقت کا آخری مقصد جو ہے خداوند متعال کا تقرب ہے۔ قرآن مجید میں خلقت کا مقصد جو عبادت بیان کیا گیا ہے وہ
وہ بھی تقرب خدا جو ہے متعال کو بیان کر رہا ہے. جو انسان جس قدر خدا سے جو ہے مقرب ہوگا یعنی قریب ہوگا اتنا ہی محبوب بارگاہ الہی میں جو ہوگا یعنی قریب ہوگا اسے. کہہ رہے کہ اس مقصد تک رسائی کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جو انسان جو ہے ربانی دعوے یا چند اچھے کام انجام دے کر کہے کہ اس درجے تک پہنچ گیا، بلکہ نہیں، اس کے لیے زندگی کا ہر لمحہ جو ہے خدا کے لیے وقف کرنا پڑتا ہے. کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حقیقت کے پیش نظر اصحاب سے یہ سوال کیا کہ عورت کس وقت اپنے خدا سے سب سے زیادہ نزدیک ہوتی ہے؟ تو وہاں پر کیا جواب ملا؟ کیا حضرت امام علی علیہ السلام یہ صورتحال دیکھ کر حضرت جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس تشریف لائے اور آپ کو ساری داستان جو ہے وہاں پر جو ہوئی وہ بتا دی. یعنی اصحاب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، تو جناب سیدہ کے پاس جب امام آئے تو کیا فرمایا کہ ارجع الیہ فاعلموا ان ادنی ما تکون من ربها ان تلزم کعر بیتها، کہ جائیے اور بابا سے کہہ دیجئے کہ جب عورت اپنے گھر کے گوشے میں ہوتی ہے تو اس وقت خدا سے سب سے زیادہ نزدیک ہوتی ہے. جب حضرت امام علی علیہ السلام نے یہ جواب سنا اور جواب دیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی، یہ آپ کا جواب نہیں ہے. تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ نے مجھے یہ جواب بتایا ہے. یہ سن کر آپ نے فرمایا صدقت ان فاطمہ بضاعت منی. اس حدیث سے بہت سارے مطالب قابل استفادہ ہو سکتے ہیں. مثلاً جس فن کا مظاہرہ ہو اس سے اس کا سوال جو ہے کرنا چاہیے. عورت سے متعلق سوال کو حضرت امام علیہ السلام نے جو ہے جذور رسالت سے دریافت کیا ہے. یعنی جذور رسالت، جیسے کہ حضرت امام علیہ السلام نے جو ہے کبھی بھی سوال کے جواب میں پیچھے نہیں رہے. وہ جو رسالت جو سوالات آپ سے مربوط تھے اس بلا فاصلہ حل اسے جو کیا، اور جو سوالات خود سے مربوط نہیں تھے اسے بلا واسطہ جو ہے جذور رسالت کے ذریعے حل کیا. اور عورت گھر میں رہ کر مشکل سے مشکل حل جو ہے مسئلہ حل کر سکتی ہے. ہر وقت گھر سے باہر نکلنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جس قدر اپنے گھر میں رہ اتنا ہی اپنے جو ہے خلقت کے مقصد اور خداوند متعال سے نزدیک رہتی ہے. البتہ اگر ضرورت ہو تو کامل حجاب کے ساتھ باہر نکلے، جس طرح خطبہ فدق کے لیے حضرت جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا باہر نکلی تھی یا جو ہے نصارہ نجران کے مقابلے میں سامنے آئیں. سیرت فاطمہ پر عمل کرنے والی خواتین کو فقط باہر نکلنا یاد نہیں رہنا چاہیے، بلکہ باہر نکلنے کا طرز انداز بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ واقعی جو ہے ضرورت کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ کیا لازمی ہے نکلنا، یا اگر ہم نکل رہے ہیں تو کس انداز میں نکلے کہ سیدہ جو ہے وہ ہم سے راضی ہوں. پھر کہتے ہیں کہ کردار فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میں حجاب اور پردہ داری کے جو ہے اتنے باکمال عناصر موجود ہے کہ مسلمان خاتون اگر صحیح سے جو ہے ان کا مطالعہ کرے تو وہ کسی بھی سیاسی نعرے کے قریب میں آ کر دھوکہ نہیں کھائے گی. اگر خواتین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اس روایت کا مطالعہ کریں جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج کی داستان سناتے ہوئے عورتوں کے عذاب کا تذکرہ کیا، تو کوئی خاتون بھی بے پردگی کا تصور نہیں کرے گی. فقط ان عذابوں میں سے ایک عذاب بعنوان نمونہ یہاں پر بتاتے چلیں کہ جو عورت اپنے بالوں کو نامحرم سے نہیں چھپاتی قیامت کے دن اپنے بالوں سے لٹکائی جائے گی اور اس کا دماغ جو ہے جو ہے کھول دیا جائے گا، وہاں پر کھلا ہوگا. واضح رہے کہ جو انسان مرد ہو یا عورت اپنے مقصد خلقت کو فراموش کر دے گا، خداوند عالم سے بغاوت کا اعلان کرتے ہوئے پردہ کو چھوڑ کر جو ہے بے حجابی یا بے پردگی کو ترجیح دیں گے اور اس کے لیے نئے نئے بہانے تراشیں گے، تو ایسے انسانوں کے لیے ایسا عذاب ہوگا جو کوئی
کہتے کہ اس عذاب کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جا کر معراج پر مشاہدہ فرمایا، کیونکہ انسان کی خلقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کے لیے انبیاء بھیجے، پھر جو ہے ان کی ہدایت کے لیے، پھر یہ سارا جو ہے یعنی خدا نے بتا دیا ہے کہ کیا انسان کے لیے اچھا ہے، کیا بہتر ہے، کیا نہیں، تو اس حوالے سے خیال رکھنا چاہیے۔ پھر کہتے کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی خوشحالی، وہاں پر جو ہے یہ کاموں کا ذکر کیا گیا ہے کہ بعض کاموں میں جو ہے امام علی علیہ السلام کے جو ہے ان کا ہاتھ بٹاتے تھے، یعنی گھر کے کام سیدہ کے حصے میں اور باہر کے کام حضرت امام علی علیہ السلام کے حصے میں آئے۔ تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے بتایا ہے اگلا جو ہے حصہ اس کا، کہتے کہ صدیقہ کبریٰ کی شہادت کے بعد آپ کو وصیت کے مطابق ایسی تابوت میں رکھا گیا تھا، اور تاریخ اسلام میں سب سے پہلی بار تابوت آپ ہی کے لیے استعمال ہوا۔ جب کسی نے معصوم سے پوچھا کہ سب سے پہلے تابوت کس لیے بتایا گیا، تو آپ نے فرمایا فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنا تھا۔ پھر وہ کیوں تھا؟ کیونکہ وہی بات ہے کہ اس میں جو ہے وہ انسان کا بدن جو ہے تابوت میں چھپ جاتا ہے، اور سیدہ کی وصیت کے مطابق بھی ان کو رات ہی میں دفن کیا۔ آگے پھر روایت ہے، روایت سکونی، ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ ان جعفر بن محمد ان ابی علیہ السلام قال لا بأس ان ينظر الرجل الى شعر امه او اخته او ابنته۔ کہ سکونی نے حضرت امام جعفر بن محمد علیہ السلام سے آپ نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مرد کو اپنی ماں، بہن یا بیٹی کے بال دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے برعکس، یہاں پر یہ ختم ہوتی ہے، لیکن اس کے برعکس دیکھا جائے نامحرم سے چھپانا واجب ہے۔ ٹھیک ہے خاران، اس کا خیال رکھیے گا۔ اس کے بعد جو ہے دوسری جو روایت ہے، کہتے ہیں کہ ان فضیل بن یسار قال سألت ابا عبداللہ، جو ہے ابا عبداللہ علیہ السلام، ان زرعین من المرأة ہما من الزینت التي قال اللہ ولا یبدین زینتہن الا بعولتہن قال نعم وما دون الخمار من زینت وما دون السوارین۔ فضیل بن یسار کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عورت کے بازوؤں کے بارے میں پوچھا کہ کیا یہ کیا کہتے ہیں کہ زینتوں میں سے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وہ اپنے شوہروں کے علاوہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں، جو خمار کے پردے سے دکھے وہ زینت میں سے ہے اور کنگن سے نیچے ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ اور جو پردے کے نیچے سے مراد وہ ہے جو سر اور گردن کو ڈھانپا ہے، جو چہرے کے علاوہ ہے، اور جو کنگن کے نیچے ہے تو اس سے مراد دونوں ہاتھ ہیں جو ہاتھ کے ہتھیلیوں کے علاوہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک جو ہے راوی نے پوچھا مرد کے لیے عورت کی کون سی جگہ دیکھنا جائز ہے کہ وہ محرم نہیں ہے، کہ آپ نے فرمایا چہرہ اور ہاتھ اور پاؤں کا، یعنی ویسے بھی یعنی اوپر والا حصہ، نیچے ویسے جرابے جو پہنے جاتے جو ہے فقیہ کام کے حوالے سے، تو اس میں جو ہے چہرہ جو ہے وہ اس میں کیا ہے فقط چہرے کا ذکر ہے، لیکن چہرہ وہ جو بغیر سنگار اور میک اپ کی ہو۔ اگر مثال کے طور پر کہ بنا سنگار کیا ہوا ہے کسی عورت نے تو چہرہ بھی وہ ظاہر نہیں کر سکتی، اور ہاتھ میں انگوٹھیاں، مہندی وغیرہ اگر لگی ہے تو بھی وہ ہاتھ ظاہر نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد اگلی جو روایت ہے، کہتے ہیں کہ زرارہ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے
اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سوائے اس کے کہ جو ظاہر ہو کے بارے میں آپ نے فرمایا۔ ظاہری زینت سرما اور انگوٹھی ہے، یہ وہی جو ہم نے بیان کیا۔ اس کے بعد جو ہے ابو بصیر کی روایت سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس نے کہا کہ میں نے ان سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں پوچھا اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو اس سے ظاہر ہو۔ آپ نے فرمایا انگوٹھی اور کڑا جو کنگن ہے، یعنی یہ بھی ظاہر نہ کریں۔ اس کے بعد ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا جو عورتیں بوڑھی ہو چکی ہیں اگر وہ اپنے کپڑے اتار دیں تو ان پر جو ہے کہتے ہیں کہ کپڑے سے مراد یعنی چادر، مثال کے طور پر ایک جو ہے چادر، جیسے عورتیں بالکل پوری حجاب میں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، بعض جو ہے وہ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اتنی بوڑھی ہو جاتی ہے کہ وہ چادر سنبھال نہیں پاتی، تو اس حوالے سے پھر جو ہے عام جو ہے بڑا جو جیسے دوپٹہ ہوتا ہے یا اس طرح وہ اوڑھ سکتی ہیں، یعنی وہ چادر اتار سکتی ہیں۔ پھر اتار مطلب جو ہے ایسا نہیں کہ وہ اوپن ہو کے گھومتی پھریں یا اس طرح نہیں، بلکہ وہ پردہ جو ہے وہ ہٹا سکتی ہیں، یعنی چادر، یعنی وہ صرف چادر اتار دیں، ٹھیک ہے، یعنی اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کتاب الوافی جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 816 میں یہ موجود ہیں روایات۔